ہیلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فائنلی میں اس وقت کانپور پہنچ چکا ہوں، اور ابھی اس وقت میں دارالتعلیم و صنعت کانپور میں ہوں۔ یہ ادارہ ہے، یہ آپ سب تو واقف بھی ہیں، اور میرا یہ ایک مادری علمی ہے۔ ندوہ جانے سے پہلے میں نے تقریباً 3 سال گزارا ہے، اور جب ہم لوگ پڑھتے تھے اس وقت، اس زمانے میں جب ہم لوگ گھر سے آتے تھے تو ہم لوگ احساس نہیں ہوتا تھا کہ ہم لوگ مدرسہ جا رہے ہیں۔ یہ ہم لوگ کا دوسرا گھر ہوتا تھا، سیکنڈ ہوم ہوتا تھا۔ اتنا ایک پیار محبت والا ماحول تھا، ایک فرینڈلی ماحول تھا، اور خاص طور سے ڈی ٹی ایس کے جو طلباء میں ایک مطلب پیار محبت اپنائیت ایک ابھی بھی وہ قائم ہے۔ اس کی ایک زندہ جاوید مثال آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ صادق انور بھائی ہیں جو ہم سے خوش قسمتی ہے، کئی سال کے ساتھی بھی ہیں، ہم نے سیکھا آپ سے۔ کئی سال جونیئر تھے ہم سے، لیکن صادق بھائی کو پتہ چلا کہ میں آ رہا ہوں تو وہ کال کیے۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ وہ رہتے ہیں، شہر میں مال روڈ میں رہتے ہیں، تو ابھی دارالتعلیم و صنعت ساتھ میں آئے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ نمبر بھائی بھی ماشاءاللہ اس وقت خادم معین چشتی میں یونیورسٹی میں وہ گریجویشن کر رہے ہیں، اور کافی فکر مند رہتے ہیں اپنے قوم کے تعلق سے۔ ان کی تحریریں ہم سب کو پڑھنے کو ملتی ہے۔ فیس بک ایک جو پلیٹ فارم، بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں صادق بھائی، فیس بک لکھاری۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، فیس بک مطلب ایک پلیٹ فارم۔ پہلے لوگ میگزین لکھتے تھے نا، میسیج میں لکھتے تھے نا، تو آج ایک آن لائن زمانہ ہے، تو آپ کو فیس بک پلیٹ فارم ہے۔ آج اگر سر سید احمد خان ہوتے ہیں، مولانا ابوالکلام آزاد ہوتے ہیں، مولانا مودودی ہوتے نا، ان کا بھی ایک پیج ہوتا ہے، وہ بھی لکھتے تھے فیس بک میں۔ کیونکہ میگزین آج کل جو پیپر ہے، پیپر کی جگہ میں آج کل مطلب پرنٹ میڈیا ہوتا تھا پہلے، اب لوگ پرنٹ میڈیا کے بجائے مطلب لوگ آن لائن میڈیا پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ فیس بک میں جو لکھ رہے ہیں، ایسا نہیں کہ مطلب یہ فالتو کر رہے ہیں، یہ بھی ایک قوم کے لیے کر رہے ہیں، ایک پلیٹ فارم ہے۔ اگر آپ بیٹھ کے یہاں لکھ رہے ہیں تو پوری دنیا میں سیکنڈوں میں بات پہنچ جا رہی ہے، تو اس کا فائدہ ہے۔ تو صادق بھائی کچھ آپ بتائیے، آپ کی کیا پڑھائی چل رہی، کیسے ہے؟ میری الحمدللہ ہم نے آپ سے سیکھا، آپ ہمارے سینئر رہ چکے ہیں، ہمارے ان کے ساتھی رہ چکے ہیں، تو اس سے پھر ہم آپ کی تحریروں کو پڑھتے ہیں۔ آپ کی تحریریں ہمیں ہر وقت میسر رہتی ہے، فیس بک میں ہم پڑھتے ہیں، اور میں خاص طور سے اس سے جو فائدہ اٹھاتا ہوں، وہی فائدہ اٹھانے کی وجہ سے مجھے آگے بڑھنے کا، آگے قوم کے لیے، اپنے لیے کچھ کرنے کا حوصلہ ملتا ہے، اور ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ میں خاص طور سے نیپال کے جو میرے جتنے بھی ساتھی ہیں، ہمارے سینئر بھی ہیں، جونیئر بھی ہیں، میں ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جو اطہر بھائی ہیں، یہ آپ لوگوں کے لیے قیمتی سرمایہ ہے۔ کہ شاعر نے کہا ہے، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر راہ رو آتے گئے کارواں بنتا گیا۔ حالانکہ ہمارے اطہر بھائی سے پہلے اور بھی ہمارے سینئر ساتھی ڈی ٹی ایس سے پڑھے، یہاں سے پڑھنے کے بعد ندوہ کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ اپنے یہاں اپنے اعتبار سے جو بھی کچھ کر رہے ہوں گے، ان کا جو بھی مشغلہ رہا ہوگا، لیکن اس طریقے سے قوم کو بیدار کرنے کے لیے، قوم کے لیے فکر مند، نیپال والوں کے لیے جو سماجی اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے جو فکر ہونی چاہیے، وہ ان لوگوں کے اندر ہم نے نہیں دیکھا۔ ہو سکتا ہے وہ کسی اعتبار سے اپنے اعتبار سے کر رہے ہوں، لیکن جو ہمارے اطہر بھائی کی تحریریں پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اور نیپال والوں کے لیے، اور خاص طور سے جو پسماندہ طبقہ ہے، مسلم جو غریبی سے جوجھ رہی ہے، تو ان کے لیے جو فکر مند ہیں، یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے۔ اور یہی آپ کی فکر مندی اور آپ کی محنت اور آپ کی کوششیں ہمیں آپ سے ملنے کے لیے مجبور کر دیا، جو ہم بلا جھجک جیسے ہی فیس بک وال میں ہم نے آپ کی تحریریں دیکھی کہ آپ کانپور ہوتے ہوئے لکھنؤ جائیں گے، تو یہ میرے لیے یہ سعادت کی بات تھی، اور میں نے اس کو اپنے لیے بہت ہی سعادت سمجھا، جس کی وجہ سے میں نے آپ سے ملاقات کی۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ خاص آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں اس وقت کے جو مدارس کے جو طلبہ ہیں، کیسے آگے بڑھے، یونیورسٹیز میں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ بس 1 منٹ میں فائنلی ایک بات بولنا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تعلیم کو لوگوں نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، حالانکہ تعلیم نہیں۔ تعلیم جب ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ہے اور پوری کائنات اللہ کی بنائی ہوئی ہے، تو اس کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، تو ہم تعلیم کو 2 حصوں میں تقسیم نہ کریں۔ مدارس میں آپ دینی تعلیم حاصل کریں، لیکن
यहीं तक महदूद ना रहें, बल्कि इसके बाद भी एक दुनिया है। और उस तालीम को भी आप ये ना समझें कि ये तालीम दुनियावी तालीम है, नहीं, आप उस प्लेटफॉर्म पे भी जाकर वहाँ हासिल करने के बाद उस मैदान में जब आप आगे बढ़ेंगे, वहाँ कुछ सीखेंगे, फिर उसके बाद आप कौम की खिदमत करेंगे। और ये खिदमत, ये तो हमें वर्षे में मिला है कि कौम की खिदमत करना ये कितना बड़ा काम है और इसकी कितनी फजीलत